فاطمۃ الزہرا بلند ترین صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات خاندانی زہرا پر بلند ترین صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صلوات پڑھنے پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترمہ، شہزادی کونین کی پیاری کنیزوں، محترم سامعین و محترم ناظرین، آغاز کلام اس پروردگار عالم کی تعریف و تمجید سے ہے جو ہم خاکی مخلوق کی تعریف کا محتاج ہے. ابتدائے کلام اس پروردگار عالم کی تعریف سے ہے کہ جس کی تعریف اشرف المخلوقات بھی کر رہے ہیں، انس و جنس بھی کر رہے ہیں، یعنی انسان بھی کر رہے ہیں، جنات بھی کر رہے ہیں، چرند بھی کر رہے ہیں، پرند بھی کر رہے ہیں، پانی میں رہنے والی مخلوق بھی کر رہی ہے، بلوں میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی کر رہی ہیں. وہ پروردگار عالم کے جو اپنی تعریف کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تعریف و تمجید کا حقدار ہے. وہ پروردگار عالم جو ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے،
پروردگار عالم جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، وہ پروردگار عالم جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو غافر بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ پروردگار عالم جو قادر بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ معبود کبریا اپنی پاک و منزہ کتاب، اپنی معجز نما کتاب، اپنی معجزاتی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب معجز نما نہیں کہلائی، قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ ضمانت نہیں لی کہ اس کا میں محافظ ہوں، کسی کتاب کے بارے میں یہ آیت نہیں نازل ہوئی کہ لا ریب فیہ ہے۔ الحمدللہ پڑھے لکھے کا مجمع ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو پہلے صفحے میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ لا ریب فیہ ہے۔ اس کتاب میں، قرآن مجید میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں یہ اعلان کر رہا ہے، آیت نمبر 144، آیت نمبر 144، اس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ رسول ہے، وہ ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں مگر یہ کہ رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا فرستادہ ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ کا منتخب کرتا ہے، وہ اللہ کا جانشین ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ محمد کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ بحیثیت رسول، ایک صلوات پڑھنے پر عزیزان محترمہ، پوری توجہ آپ کی چاہوں گی کہ جس آیت کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا پہلا جز ہے۔ یہ پوری آیت کی تلاوت نہیں کی میں نے، یہ پہلا جز پڑھا ہے میں نے، کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ رسول ہیں۔ انشاءاللہ پوری مجلس اسی موضوع پر ہوگی، میں موضوع سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گی، میرا موضوع چینج نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا، پورا موضوع انشاءاللہ اختتام تک یہی رہے گا، بس شرط ہے کہ آپ مجھ سے جڑی رہیں، آپ کا رابطہ مجھ سے رہے، پوری توجہ آپ کی میری طرف رہے تاکہ بات کو پہنچانے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک صلوات پڑھ کے پروردگار کہہ رہا ہے قرآن میں کہ محمد کچھ نہیں مگر یہ کہ رسول، مگر یہ کہ وہ رسول ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ محمد رسول ہیں، تو ہر امر میں رسول، ہر فعل میں رسول، ہر اعتبار سے رسول۔ یہ محمد وہ ہے کہ اٹھے تو بحیثیت رسول، بیٹھے تو بحیثیت رسول، سوئے تو بحیثیت رسول، جاگے تو بحیثیت رسول، منبر پر آئیں تو بحیثیت رسول، محراب پر جائیں تو بحیثیت رسول، اذان دیں تو بحیثیت رسول، نماز پڑھیں تو بحیثیت رسول، روزے رکھیں تو بحیثیت رسول، اگر کسی کو بزم میں جگہ دیں تو بحیثیت رسول، بزم سے نکال دیں تو بحیثیت رسول۔ یہ رسول وہ ہے کہ اگر اپنے خطبے کو منقطع کر کے حسین کو آغوش میں لے لے تو بحیثیت رسول، حسین ناقے کے لیے مچل جائے اور رسول ناقہ بن جائے تو بحیثیت رسول۔ ایک صلوات پڑھنے کا خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترمہ، محمد مصطفیٰ نام ہے اس ہستی کا، اس ذات کا نام ہے کہ جو اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا عزیز ہے، اتنا محترم ہے کہ اسلام کی بنیاد اس کے نام پر رکھ دی۔ بس توجہ چاہوں گی کہ اسلام کی بنیاد ان کے
نام پر رکھ دی کہ جب کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ، جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، پوری توجہ چاہوں گی عزیزان محترمہ آپ کی، جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک سے رہا ہو جاتا ہے، اب وہ شرک سے رہا ہو جاتا ہے، وہ مشرک نہیں رہتا، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ شفاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لی، شہادتین نہیں، اس نے شہادت پڑھ لی، لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے پروردگار کے، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا شرک نہیں کرتا، لہذا وہ اپنے آپ کو شرک سے آزاد کر لیتا ہے۔ توجہ چاہوں گی، شرک سے تو آزاد کر لیا، مشرک نہیں ہے، لیکن وہ کافر اور منافق اب بھی ہے، وہ کافر اور منافق اب بھی ہے، اور کافر اور منافق دونوں نجس ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، وہ مشرک نہیں ہے کیونکہ شرک سے رہا کر لیا ہے، لیکن کفر اور نفاق اب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بھائی انسان میں تین بیماریاں ہی تو ہوتی ہیں، یا تو وہ مشرک ہوتا ہے، یا وہ کافر ہوتا ہے، یا وہ منافق ہوتا ہے، اور اسی تینوں بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اللہ کا حبیب آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے جیسے ہی اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، شرک سے آزاد ہو گیا، لیکن وہ کافر اب بھی ہے، لیکن وہ منافق اب بھی ہے، دل میں نفاق اب بھی ہے، دل میں کفر اب بھی ہے، نجس وہ اب بھی ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ تو پاک ہوگا کب؟ جب وہ اللہ کے رسول کی گواہی دے دے۔ یہ نام محمد اتنا عزیز ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جب تک تم نہ کہو گے محمد الرسول اللہ، نجس رہو گے، کافر رہو گے، منافق رہو گے۔ جیسے ہی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی پورا کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی پورا کلمہ پڑھ لیا، رسول کی وحدانیت بھی مان لی، اللہ کی وحدانیت بھی مان لی، رسول کی رسالت بھی مان لی، علی کی ولایت بھی مان لی۔ جب یہ مان لیا، اب وہ طیب و طاہر ہو گیا، اب وہ پاک و صاف ہو گیا، اب وہ صاف و شفاف ہو گیا، اب اس کے ساتھ لین دین بھی جائز ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے، لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں تمام دین کے امور اب اس کے ساتھ جائز ہیں، کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے۔ اور پاک کیوں ہوا؟ کیا سات سمندر سے غسل لیا؟ کیا سات سمندر میں نہا کر آیا؟ کیا اپنے لباس کو بدلا؟ کیا اس نے کوئی غسل لیا؟ کیا اس نے نہایا؟ کیا اس نے رگڑ رگڑ کر خود کو دھویا؟ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے صرف نام محمد زبان پر جاری کیا۔ یہ ہے نام محمد کی برکت کہ ایک نجس شخص بھی پاک ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے عزیزان محترمہ، یہ ہے نام محمد کی برکت، نام محمد مصطفیٰ کی برکت کہ بس زبان پر آیا، کفر سے بھی رہا ہو گیا، نفاق سے بھی رہا ہو گیا، اور شہادتین پڑھتے ہی، شہادت کلمہ شہادت پڑھتے ہی شرک سے تو رہا ہو ہی چکا تھا۔ عزیزان محترمہ، جب اس اللہ کے جانشین کی ولادت ہوئی ہے، الحمدللہ سبھی کو واقعہ معلوم ہے، لیکن ہمارے مجلس یہ گفتگو جب جاری کیا ہے تو پورا بیان بھی کرنا سمجھتی ہوں کہ جب اللہ کا نبی دنیا میں آیا، جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والد یعنی رسول خدا کے والد جناب عبداللہ ان کے آنے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ جب وہ آئے تو وہ موجود نہیں تھے۔ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے عرض کرتی چلوں کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں کہ جب نبی خدا آئے تو ان کے والد موجود نہیں تھے۔ تو دیکھیں، جب یہ جانشین آیا، جب اللہ کا نبی آیا، جب رہبر کا نور چمکا، آمنہ جناب
आमना खातून की अमानत जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अबू तालिब की आगोश में आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कौन है? रसूल खुदा के दादा हैं। और जनाब अबू तालिब कौन है? रसूल खुदा के चचा हैं। यानी दादा और चचा ने आगोश में लिया था कि खुद को तारीफ से रोक ना पाए, जुबान से बेसाख्ता तारीफें निकलने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ अबू तालिब, नूर सा चमकता हुआ चेहरा तो देखो, फूल सी रुखसार तो देखो, महराजुल बहरैन आंखें तो देखो, व शम्स चेहरा तो देखो, वल्लैल जुल्फे के देखो। तारीफें करते करते एक मर्तबा अबू तालिब के मुंह से निकला कि बच्चे का नाम मोहम्मद रख दो। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। बस इसे आप ध्यान में रखिएगा कि रसूल खुदा का नाम किसने रखा? नाम जनाबे अबू तालिब ने रखा। यकीनन सबको मालूम होगा, लेकिन इसे जहन में रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि जब मैं अपने असली मौजू पर आऊँ, जब मैं अपने अहम मौजू पर आऊँ, तो आपके जहन में ये बात फौरन आ जाए कि खतीबा ने कहा था कि इस लाइन को जहन में रखिएगा, इस जुमले को जहन में रखिएगा, और फौरन आप दोनों को कनेक्ट कर दें, उसे रद्द कर दें। क्या कि नाम किसने रखा? अबू तालिब ने रखा। जनाबे अबू तालिब ने बच्चे का नाम रखा। जनाबे अबू तालिब ने अल्लाह के भेजे हुए नबी का नाम मोहम्मद रखा। देखिए सानी मोहतरमा, आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। क्या कि मजलिस के दौरान हमारे अहले सुन्नत भाई में से कोई उठा, ध्यान में नाम नहीं है, शायद अल्लामा शहनशाह नकवी हैं या शायद अली रज़ा रिजवी साहब हैं, कोई भी, यानी कोई बेहतरीन कोई बड़े मौलाना है, कोई शहनशाह हुसैन नकवी साहब है शायद, कि मजलिस के दौरान से शख्स उठा और उनके हाथ पे बैत ली और कहा कि मुझे मुसलमान से शियाने हैदर कर्रार बना दीजिए, मुझे शियाने हैदर कर्रार बनना है, मुझे शियत कबूल करनी है, मुझे आपका मजहब कबूल करना है। और अल्लामा ने कबूल भी करवाया, मौलाना ने, आलिम दीन ने अपने मजहब पर उनको ले आए, मौलाना उनसे कबूल करवा लिया। कैसे करवाया होगा? तीनों कलमा शहादतैन पढ़वाए होंगे, कलमा शहादतैन पढ़वाए होंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार तो करते हो, मोहम्मद को रसूल मानो, अली को उसका वली मानो। उसने मान लिया और वो क्या हो गया? शियाने हैदर कर्रार हो गया, वो पाक हो गया, वो साफ हो गया, वो उसी वक्त का ये वो ताहिर हो गया। तो जाने मोहतरमा, ये कोई नया नहीं है, ये हर दौर में चलता आया है। ये मैं भी देख रही हूँ, ये मुझसे बड़ों ने भी देखा होगा, उनसे बड़ों ने भी देखा होगा, यानी हर दौर में ये चलता आ रहा है कि लोग मजहब को तब्दील कर रहे हैं, लोग शियाने हैदर कर्रार, मुसलमान से शियाने हैदर कर्रार बन रहे हैं। तो जैसे ही मौलाना मजहब को तब्दील करवा देते हैं, पूरा कलमा पढ़वा लेते हैं, तो कलमा को पढ़ाने के बाद, कलमे को पढ़वाने के बाद कहते हैं, भाई अपना नाम तो बताओ, अपना नाम बताओ। मैं अपने मिसाल के हिसाब से नाम दूंगी, आप अपने जहन में कोई नाम ले लें। मिसाल के तौर पे उसने कहा मेरा नाम खान है, मिसाल के तौर पे। तो मौलाना ने कहा कि अच्छा, आज से तुम्हारा नाम यूसुफ, या कुछ भी मिसाल ले लें, अली, मोहम्मद, कुछ भी मिसाल ले लें, आप अपने जहन में रखें। फिर नाम तब्दील कर दिया। अब कहने वाला कहेगा, और जो पूरी चाहूंगी, अब कहने वाला कहेगा कि कलमा तो उसने दिल से पढ़ा है, कलमा तो उसने जुबान से पढ़ा है, उसने दिल से शियाने हैदर कर्रार होने का यकीन कर लिया, अकीदा कर लिया, तो भाई अब नाम क्यों बदल रहे हैं? तो अजब नहीं मौलाना ये कहे कि देखिए इनका जो नाम था, जो पहले वाला नाम था, वो इनके काफिर वालिदैन का रखा हुआ था, वो इनके पहले मजहब में, जिसमें ये पहले मजहब में था, इसके वालिदैन उसी मजहब पर हैं, ये नाम उसी मजहब में रहने वाले वालिदैन का दिया हुआ था। अब जबकि इसने मजहब तब्दील कर दिया, ये उसमें से मुझ में आ गया, ये उसमें से हम में आ गया, तो नाम भी बदलना फर्ज है, इसका उस नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बस अजीजाने मोहतरमा, मैं अपने मौजू पर आ गई, मैंने क्या कहा था कि
کا نام ابو طالب نے رکھا، محمد نام ابو طالب نے رکھا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ابو طالب کافر ہے، اگر وہ کافر ہے تو اللہ نے محمد نام کو اتنا پسند کیوں کیا؟ اگر وہ کافر ہے تو اللہ نے محمد کا نام بدل کیوں نہیں دیا؟ ارے قرآن میں تو اتنے نام ہیں، مدثر ہے، مزمل ہے، والشمس ہے، والقمر ہے، والضحیٰ ہے۔ اگر محمد کافر کا رکھا ہوا نام تھا تو اللہ نے مدثر اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ ہی کیوں کہا؟ اطمینان ہوا آپ کو؟ بات واضح ہوئی تو ایک سلام بلند آواز میں پڑھیں۔ معاذ اللہ جناب ابو طالب کو کافر ہی کہہ رہے ہو تو دیکھ لو، دلیل بھی موجود ہے کہ نام محمد کو جناب ابو طالب کا دیا ہوا ہے، اور یہ نام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی ایک آیت تو ابھی عنوان گفتگو ہی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، کوئی اور نام دے دیتا، اتنا عزیز تھا محمد، اتنا قریب تھا محمد تو کوئی اور نام دے دیتا، مدثر الرسول اللہ کہہ دیتا، مزمل الرسول اللہ کہہ دیتا، کیوں کہا محمد الرسول اللہ؟ کیوں کہا؟ اور ایک مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ قرآن میں لفظ محمد آیا ہے، ایک دفعہ نہیں، 4 مرتبہ قرآن میں لفظ محمد آیا ہے۔ کہیں آیا ہے وما کان محمد، اور کہیں آیا وما محمد الا رسول۔ تو دیکھیں، کیونکہ قدرت کو معلوم تھا، قدرت یہ جانتی تھی کہ یہ حاسد خور افراد جناب ابو طالب پر کفر کا بہتان باندھیں گے، جناب ابو طالب کو دین اسلام ماننے والا نہ کہیں گے، اسی لیے میں نے نام محمد اتنا عزیز رکھا، اتنا قریب رکھا، اتنا محب رکھا کہ نام محمد کو ہی دین کی بنیاد بنا دی۔ اگر نام محمد لیا تو پاک، اگر نام محمد نہیں لیا تو جینا بھی نجس، مرنا بھی نجس، سونا بھی نجس، اٹھنا بھی نجس، بیٹھنا بھی نجس، بولنا بھی نجس، کھانا بھی نجس، پینا بھی نجس، معاشرتی تعلق رکھنا بھی نجس۔ یہ ہے جناب ابو طالب کے ایمان کی دلیل کہ اللہ کو جناب ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا نام محمد اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کی آیت بنا دی۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ فقہ جعفریہ میں ملتا ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آیت بن جائے اسے معصوم کہا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے گا محمد۔ آپ نے فضائل کو ویسے سنا جیسے فضائل سننے کہا، اور یقیناً مجلس پڑھنا کوئی مزہ یا لطف نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، لیکن یقیناً لطف وہی آتا ہے، بات وہی واضح ہو پاتی ہے جہاں مجمع کی توجہ ہے، جہاں مجمع فضائل کو فضائل کے اعتبار سے سنے۔ اور ویسے بھی میں کثیر گفتگو کی قائل نہیں، کم عمری سے بچپن سے مجلس پڑھ رہی ہوں اور ہمیشہ مختصر ہی بیان کرتی ہوں تاکہ یہ جو رحمت ہے یہ زحمت نہ بننے پائے، فرش ازار رحمت ہے یہ زحمت نہ بننے پائے۔ مختصر بیان کریے
اور ایسا بیان کریے کہ جانے کے بعد مجمع یہ کہے کہ یقیناً آج میں نے کچھ سنا، آج میں نے کچھ جانا۔ جانتے سب ہیں الحمدللہ، عالم سب ہیں، سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سننے کا بھی اور بولنے کا بھی، الحمدللہ۔ بس آپ نے فضائل کا حق ادا کر دیا، اب آپ کو مجلس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ مجلس کا حق کیا ہوتا ہے؟ مجلس کا جز اور نچوڑ ہے مسائل، کربلا کی مصیبت کو سننا، اس پر رونا اور رلانا۔ جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ کے جسم سے رنگ برنگے لباس اتر گئے اور غم کا لباس آپ نے پہنا لیا، غم کا لباس آپ نے زیب کر لیا، زیب تر کر لیا۔ اور یقین مانیے ایسے ایسے عزادار ہیں، ایسے ایسے رونے والے ہیں، مولا کا غم منانے والے ہیں کہ جو 2 مہینے 8 دن تک اچھا کھانا نہیں کھائے، یقین جانے اچھا کھانا نہیں کھائے، کئی برس پرانا لباس، کالا لباس 2 مہینہ 8 دن پہنتے۔ ہم تو تیاری کرتے ہیں محرم کے آنے کی، بھائی ہمارا لباس ٹائٹ تو نہیں ہو گیا، چھوٹا تو نہیں ہو گیا، مجبوریاں الگ ہیں۔ لیکن ایسے ایسے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے وصیت کی ہے کہ میرا کالا لباس میرے ساتھ دفن کرنا، جو میں پہن کر فرش عزا پر آیا کرتا ہے۔ ذہن میں نام نہیں ورنہ میں ضرور بیان کرتی ہوں۔ اور ایک عالم کے بارے میں ملتا ہے، سننے میں آیا ہے، ذہن میں بھی آیا تو ذکر کر دوں کہ جس آنسو کو پوچھنے کے لیے وہ جس رومال کا استعمال کرتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے قبر میں وہ رومال ضرور رکھنا، وہ رومال ضرور رکھنا، چاہے اس کے آنکھوں، میرے آنکھوں کے آنسو کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ گرا ہو، نہ جانے آپ کا کون سا قطرہ شہزادی قبول کر لے، نہ جانے کون سا قطرہ حسین کے زخم کا مرہم بن جائے۔ بس امید کروں گی کہ آج فرش عزا سے کوئی آنکھیں خشک نہ اٹھنے پائے، کوئی آنکھیں۔ آپ کو معلوم ہے عالموں کا کہنا ہے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے خطیب کا کہنا ہے کہ جب فرش عزا پہ رونا نہ آئے، جب آنسو نہ گرے، تو بس سر کو جھکا کر اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ بس ایک قطرہ آنسو دے دے، بس ایک قطرہ آنسو دے دے جو میرے مولا کے درد کا مرہم بن سکے۔ احباب عزا، آج اس عزا خانے میں شبیہ تابوت مولا حسین رکھا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جب اہل خانہ تابوت کو سجا رہے ہوں گے، جب اہل خانہ تابوت کو سجا رہے ہوں گے، یقیناً ان کے ذہن میں آیا ہوگا یہ اس کا تابوت ہے جس کا لاشا کربلا میں بے گورا کفن پڑا رہا، یہ اس کا تابوت ہے جس کا جوان بیٹا موجود تھا مگر باپ کو دفن نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریا بلند ہو رہی ہیں، خدا آپ کی بلند ہونے والی ایک ایک آواز پر رحم نازل کرے، ایک ایک آواز پر رحم نازل کرے، ایک ایک آواز پر رحم نازل کرے۔ ہاں رونے والی بیویوں، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان کی میت پر روتی ہے، ایسے رونا جیسے چھوٹی بچی باپ کے مر جانے پر روتی ہے۔ میں بڑے اطمینان سے مصائب پڑھوں گی اور آپ بڑے اطمینان سے مصائب کو سننا، بڑے اطمینان سے۔ مصائب کو پڑھنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، ایک ایک مصرے پر، ایک ایک لائن پر، ایک ایک جملے پر غور کریے گا بیویوں، اور تصور ضرور کریے گا۔ جب تصور کریے گا نا خود بخود رونا آئے گا،
عزاداروں، آپ کو معلوم ہے میرے مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، میرے مولا کو پیاس بہت لگتی تھی۔ کس رمضان کو جب میرے مولا علی کی شہادت کا وقت قریب آیا، جب جانے کا وقت قریب آیا، بس کلیجے کو کام کر سنتی جائیے گا، رونے میں کوئی کمی نہ لائیے گا۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا ہے، ایک مرتبہ دسترخوان لگا، رات کا وقت تھا، دسترخوان لگا، طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پہ لگی ہیں، کھانا لگا ہے، پانی بھی لگا ہے۔ میرا مولا تو ضرب کی درد سے تڑپ رہا تھا، مگر میرے مولا نے حسن کو نزدیک بلایا، کہا حسن اے بیٹا ذرا ادھر تو آؤ، تکیے کا سہارا دے کر ذرا مجھے اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ امام حسن نے علی کو تکیے کا سہارا دے کر بٹھایا، عزاداروں پر ذرا تصور کی محتاج ہوں، تکیے کا سہارا دے کر بٹھایا۔ مولا نے کہا میرے لال ایک دست میں کھانا لے آؤ اور ایک کاسے میں کوزے میں پانی لے آؤ۔ ارے مولا تو مریض تھے نا، مولا کا تو آخری وقت تھا، آپ کو معلوم ہے مولا تو غذا کھا نہیں پا رہے تھے، مولا کی تو دوا تھی۔ میرے مولا نے کھانا اور پانی کیوں منگایا؟ بس بیویوں آگے سنیے گا، کشت میں حکم کے مطابق کھانا آیا، ایک کوزے میں پانی آیا، میرے مولا نے ایک دیوالا اپنے ہاتھوں سے بنایا، بناتے ہی آواز دی حسین۔ میرے لال حسین کہاں؟ میرے لال دائیں جانب سے آواز آئی، بابا آپ کے بغل میں ہی بیٹھا ہوں، بابا آپ کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوں۔ کہا میرے لال ذرا سامنے تو آ جاؤ، یہ لوگوں میں دیوالا بابا کے ہاتھ سے کھانا کھائے، سب موجود تھے، دسترخوان پہ سب موجود تھے، بہویں بھی تھی، پوتے بھی تھے، پوتیاں بھی تھے، سب بچے بھی تھے، مگر نہیں مولا نے امام حسین کو بلایا، لو میرے لال میرے ہاتھ سے کھانا کھا لو اور یہ پانی پی لو۔ عجب نہیں پوچھے بابا ایسا کیوں، یہ عمل کیوں؟ میرے مولا نے کہا تیری ماں کو تیری پیاس کا بڑا خیال تھا۔ صاحبان اولاد یقیناً جب بچوں کو پیاس لگتی ہے نا، ماں کا دل بہت مضطرب ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ دودھ کے لیے مچل جائے، ماں کا دل بہت مضطرب ہوگا۔ یہی عالم تھا زہرا کا، راتوں کو اٹھ کر حسین کو پانی پلایا کرتی تھی۔ میرا بچہ نیند کے عالم میں پیاسا نہ سوتا جگتے جائے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں یہ آنسو نہیں ہے، یہ حسین کے زخم کی دوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا جب ہم روتے ہیں تو پہلو میں بی سکینہ آ کر بیٹھی ہوتی اور بڑے حسرت سے ایک ایک کا چہرہ دیکھتی ہیں اور بڑا خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے بھبی اماں، بھبی اماں، یہ عزادار تو بڑے اطمینان سے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، جب میں بابا بابا کہتے روتی تھی مجھے تماچے رکھتے تھے۔ اجرکم من اللہ، میرا حسین بہت پیاسا تھا، میرے مولا کو پیاسا مارا گیا، میرے مولا کو پیاسا مارا، ذبحوں میں ذبح کیا گیا۔ باب اعظم جب میرے مولا کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، جب فضا میں علی قتل الحسین کی صدا بلند ہو گئی، شہادت کے بعد بس یہ جملہ کلیجے کو تھام کر سنیے کبھی صاحبان اولاد کا مجمع ہے، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ خدا آپ کے سر پہ آپ کا باپ کا سایہ سلامت رکھے، میرے سر پہ میرے پاپا کا سایہ سلامت رکھے۔ میں بھی ایک بیٹی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ باپ کی محبت بڑی نازک ہوتی ہے۔ اور باب اعظم جب میرے مولا کو ذبح کر دیا گیا، زلزلہ خیمے میں آیا، سب سے پہلے سکینہ
ذوالجلال اتنا بچا میرے بابا کو پانی پلا کر رہا کیا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا اے ذوالجلال جس وقت میرے بابا کا گلا کاٹا گیا میرے بابا گھاسے تو نہیں دینا اجرکم اللہ ہائے میرے حسین کی پیاس اتنی زیادہ تھی ارے اس حسین کا تابوت یہ فضا خانے میں رکھا ہے جس کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا اس حسین کا تابوت موجود ہے جسے زہرا نے چکیاں چلا کر پالا تھا اس مظلوم کا تابوت موجود ہے جس کے لیے رسول ناقہ بنے اس بے کس کا تابوت موجود ہے جسے شمر ملعون نے 12 ضربوں میں ذبح کر دیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ